پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. محمد مالک صاحب نجی مصروفیت کی وجہ سے آج کا پروگرام نہیں کر پا رہے ہیں. پیر سے وہ معمول کے مطابق اپنا یہ شو ہوسٹ کریں گے. آج کے دن کی بڑی خبر یہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب نے وزیر اعظم کے ناموں سے اتفاق نہیں کیا, یا یوں کہہ لیجئے کہ دونوں کے درمیان اتفاق نہیں ہوا, لیکن راجہ ریاض صاحب نے اپنے نام پیش کیے ہیں اور شہباز شریف صاحب نے اپنے نام پیش کیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے تین نام بالکل مختلف نام تھے, لیکن راجہ ریاض صاحب نے ایک ہنٹ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ صادق سنجرانی صاحب کا نام جو ہے وہ میرے ناموں میں شامل ہے. کل اب ایک اور کوشش کی جائے گی. اگر کل یہ کوشش ناکام ہوتی ہے تو پھر آخری موقع بچے گا پرسوں کا, اور اس کے بعد پھر یہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گا, اور اس کے بعد پھر یہ الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ چلا جائے گا. لیکن راجہ ریاض صاحب ہوپ فل بھی ہیں کہ یہ نوبت نہیں آئے گی اور کسی ایک نام پر اتفاق ہو جائے گا. لیکن آج کیا رکاوٹ رہی, کیسے نام پیش کر دیے راجہ ریاض صاحب نے جو شہباز شریف صاحب کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یہ شہباز شریف کے نام ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایک تو ہم اس پہ گفتگو کریں گے. دوسرا, احتساب عدالت سے آج چیئرمین پی ٹی آئی کی جو ضمانتیں ہیں وہ خارج ہو گئی ہیں. ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں خارج ہو گئی ہیں, اور لگتا یہ ہے کہ اگر انہیں توشہ خانہ سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب ان کی مین اپیل آ گئی ہے جو اگلے ہفتے میں موسٹ پروبیبلی فکس ہوگی, اس میں اگر ان کو ضمانت مل بھی جاتی ہے تو نئے کیسز ان کے لیے ان کی گرفتاری کے لیے کافی ہوں گے, یا شاید ابھی ان کو زیادہ عرصہ جیل میں رہنا پڑے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بہت اہم کیس تھا جو قانون سازی ہوئی تھی, حکومت نے جو اب جا چکی ہے اس نے ریویو آف ججمنٹ کے حوالے سے ایک قانون سازی کی تھی, اور اس پر عدالت میں یہ کیس زیر سماعت تھا. اس پر سماعت مکمل ہو چکی تھی اور جون میں فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا. اب یہ فیصلہ صبح 11 بجے سنایا جا رہا ہے. یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سنایا جا رہا ہے کہ جب یہ قانون سازی کرنے والی حکومت گھر جا چکی ہے, اور یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سنایا جا رہا ہے کہ جب چیف جسٹس صاحب کے پاس ابھی 1 مہینے سے زیادہ کا وقت باقی ہے. یعنی اس فیصلے کے خلاف بھی کوئی اپیل میں جاتا ہے تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہی اپنے اس پوسٹ پر موجود ہوں گے اگلے 1 مہینے اور کچھ دن تک. تو کل یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے, تو یہ جو ونڈو ہے درمیان میں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے جس پر یہ فیصلہ آ رہا ہے. اب دیکھیے کل فیصلہ آتا کیا ہے. شاید خاقان عباسی صاحب کی باتیں آپ نے سنی ہیں, آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس جتنی قانون سازی ہوئی ہے یہ ساری قانون سازی یہ عوام کے فائدے میں نہیں ہے, یہ تو اس حکومت کے فائدے میں ہے. تو پھر ایسی قانون سازیاں جو حکومت کے فائدے میں ہیں کیا واقعی وہ چیلنج ہو کر اور وہ واپس جو ہے وہ اب دوبارہ پارلیمان کے پاس جانی چاہیے جب بھی پارلیمان دوبارہ واپس آتا ہے. آج کے پروگرام میں میرے ساتھ شعیب شاہین صاحب موجود ہیں. شعیب صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, فارمر پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن. میرے ساتھ رانا احسان افضل صاحب موجود ہیں, کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر آن کامرس اینڈ انڈسٹری. رانا صاحب بہت شکریہ, خوش آمدید. تیمور تالپور صاحب ہمیں جوائن کریں گے, پروونشل منسٹر فار فارسٹ سندھ. میں سب سے پہلے رانا احسان افضل صاحب, یہ شہباز شریف صاحب اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے درمیان اتفاق ہی نہیں ہو سکا, یہ کیا چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایسا نہیں ہے کہ اتفاق نہیں ہو سکا. آئینی طور پہ 3 دن جو ہے وہ اویلیبل ہیں لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن کی مشاورت کے اندر کہ وہ اپنے اس فیصلے پہ آ جائیں اور کنسنسس ڈیولپ کر لیں. تو میرے خیال سے اگر اس پیریڈ کے اندر جو ہے وہ ڈیسیجن نہیں ہوتا تو ہم اس نتیجے پہ آ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ اتفاق جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوا. لیکن ابھی تو ٹائم موجود ہے, اور اس کے اندر آئی ایم شیور بڑی پازیٹیو میٹنگ ہوئی, ایک دوسرے سے نام ایکسچینج کر لیے, اور کل کے لیے جو ہے ایک اور میٹنگ کا ٹائم سیٹ کر لیا. تو جو آئین کے مطابق 3 دن کا جو ٹائم ہے میں سمجھتا ہوں اس کے اندر بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ کنسنسس ڈیولپ ہو جائے. نہیں مگر رانا صاحب 3 دن تو ہیں, وہ تو میکسیمم 3 دن ہے نا. آج اگر پہلے ہی دن آپ ایک میٹنگ ہوئی ہے اس میں اگر آپ کسی نام پر اتفاق کرتے ہیں تو آج بھی یہ اعلان ہو سکتا تھا, جیسے خیبر پختونخوا میں ہم نے دیکھا تھا فوراً اتفاق رائے ہو گیا تھا. تو اس میں آج ہونے میں پھر کیا امر مانے تھا؟ ہو سکتا ہے کہ اتفاق ہو گیا اور یہ سوچا ہو کہ ایک دن اس اتفاق کے اوپر پھر سوچ لیں. اچھا, نہیں تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم 3 دن تک کم از کم مزید وزیر اعظم رہنا چاہتے ہیں. دیکھیں, آئین کے مطابق یہ اس کے اندر یہ جب سپیس اویلیبل ہے اور اس کو اگر ٹائم کو یوٹیلائز کر لیا جاتا ہے ود ان دیٹ ٹائم پیریڈ, اگر آپ ڈیسیجن کر لیتے ہیں تو کوئی اس پہ قباحت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ایک دن زیادہ سے کون سا وزیر اعظم صاحب نے کچھ کر لینا ہے, لیکن یہ مدت اویلیبل ہے اور اس کے اندر فیصلہ ہو جائے. نہیں مگر رانا صاحب, کیا یہ نیچرل دکھنے کے لیے 3 دن استعمال ہو رہے ہیں, یا پھر یعنی یہ سارا پروسیس ایک نیچرل طریقے سے دکھے, یا پھر واقعی راجہ ریاض خود کو سچی مچی کا ایک اپوزیشن لیڈر سمجھ رہے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ وجہ یہی ہے کہ آئین میں اجازت ہے 3 دن کی مشاورت کی، تو اس ٹائم کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. صحیح ہے، لیکن آپ کو اس بات پر کیا حیرت ہوگی کہ ایک ایسا اپوزیشن لیڈر جس نے نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑنا ہے اور اس بات کا وہ اعلان کر چکے ہیں، تو اور ان کے ساتھ ہی اپوزیشن لیڈر کے لیے مشاورت ہو رہی ہے، یہ کوئی تھوڑی سی حیرت کی بات پارلیمانی سسٹم میں ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں یہ تو اب ان کے ظرف کی بات ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی، اپوزیشن لیڈر بنایا، اور وہ کیسے اپوزیشن لیڈر مانے جائیں گے، جانے جائیں گے، وہ تو اپنے اعمال سے ہے، اور پوری قوم ان کو جج کرے گی اس کے اوپر. باقی وہ کس پارٹی میں بعد میں جاتے ہیں نہیں جاتے، یہ چیزیں پھر وقت کے ساتھ جو ہیں وہ واضح ہوں. صحیح ہے، آئین اور قانونی طور پر تو شعیب صاحب اس میں کوئی قدغن نہیں ہے نا، کہ اگر انہوں نے مستقبل میں نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑنا بھی ہے اور اس بات کا ان سے وعدہ کر بھی لیا گیا ہے اور حامی بھر بھی لی گئی ہے، تو بھی وہ اپنے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے وزیراعظم کے ساتھ سینگ پھنسا سکتے ہیں کہ نہیں آپ کا وزیراعظم مجھے قبول نہیں ہے نگران وزیراعظم، میں اپنے پر قائم. رانا صاحب نے وہ آپ کے اصل سوال سے تو اسکپ کیا نا، کہ یا یہ دکھنے کے لیے کر رہے ہیں یا حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو وہ اپوزیشن لیڈر سمجھ رہے ہیں. اس کا جواب انہوں نے بہرحال ہاں یا نہ میں نہیں دیا. خیر ان کی اپنی ایک وزڈم ہے، دل میں مسکرائے ہیں تھوڑا سا. ہاں تو ہم ذرا اوپنلی مسکرائے، وہ دل میں مسکرائے. دیکھیں کانسٹیٹیوشن کی جو ٹرو اسپرٹ ہے کہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے، ود دی اسپرٹ یہ ہے کہ ود دی کنسلٹیشن اینڈ کنکرنس آئے پرائم منسٹر اینڈ اپوزیشن کے درمیان، تاکہ اگلا جو الیکشن آئے وہ کریڈیبل فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور اس فری اینڈ فیئر الیکشن کا ماحول بنایا جائے، اور جس کے اوپر ساری پولیٹیکل پارٹیز راضی ہوں. ساری پولیٹیکل پارٹیز مینز اقتدار اور اپوزیشن، اور تاکہ وہ ایک ایسا ماحول ہو. لیکن وہ ماحول تو دور کی بات ہے جو آج جبر اور خوف کی فضا ہے، جو بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں، جو اس ملک میں بے آئینی ہے. اور ویسے بھی ماشاءاللہ لوٹاکریسی کے ذریعے تو ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا، جس انداز سے وہ سندھ ہاؤس میں ان کو اکٹھا کیا گیا تھا، اور اس کے بعد وہ جو طرز عمل آیا. تو بات تو صرف یہ ہے کہ کیا اگلا الیکشنز جو کرنے جا رہے ہیں ارسپیکٹو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ کس کو بناتے ہیں، کیونکہ وہ راجہ صاحب بھی اب دیکھنا یہ پڑے گا، دونوں راولپنڈی کے دوست ہیں یہ دونوں. اب کون زیادہ وفادار ہوتا ہے راولپنڈی کا، وہ فیصلہ وہ ہوگا. اور اگر فرض کرو ان کے درمیان فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو راجہ ریاض والی اسٹیٹ بندے ہوں گے پھر وہ پریفریبلی الیکشن کمیشن ان کو اوکے کرے گا. یہ بات تو طے ہے، کیونکہ جو راولپنڈی اور پڑ گئی تو راجہ ریاض کا وزن زیادہ ہوگا، وزن زیادہ ہو جائے گا. اور وزن اس لیے زیادہ ہو جائے گا، وہ پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیوں وزن زیادہ ہوگا. وہ اس لیے بس اگلی بات خود. مگر شہباز شریف صاحب کی ایک مشکل تو یہ ہے نا، شہباز شریف صاحب وہ کہتے ہیں ایما مجھے کھینچے ہے تو روکے، ایما مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کو. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ یو کے میں بھی تو بیٹھے ہوئے بڑے بھائی کو بھی ناراض نہیں کر سکتے نا. دیکھیں نا مسئلہ ہی یہی ہے نا. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب آ رہے تھے تو لاہور کی گلیوں میں جلوس لے کے پھرتے رہے، ٹھیک ہے، ایئرپورٹ تک نہیں پہنچے. جب پوچھا گیا بھائی کیوں نہیں گئے، وہ تو کہتے ہیں ہماری پلاننگ کا حصہ ہی نہیں تھا، اس لیے کہ روک دیا گیا تھا. تو اس لیے ان کو دکھانے کے لیے بھی تو ڈرامہ کرنا ہے نا، ایک لندن کو دکھانے کے لیے ڈرامہ کرنا ہے اور خوشنودی حاصل کرنی ہے راولپنڈی کی. تو نیچرلی انہوں نے دونوں جگہ کو خوش رکھنا ہے، اور دونوں جگہ کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں اس کے لیے پھر راجہ ریاض کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا. اٹ ڈیپینڈس کیا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آج بھی وقت ہے، آج بھی سارے ادارے، یہ جماعتیں، یہ جمہوری طاقتیں جو اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہیں، سو کارڈ معذرت کے ساتھ میں ان کو جمہوری اس لیے نہیں کہتا کہ جو انہوں نے 16 مہینے جو ظلم روا رکھا، جس طرح اداروں کے ووٹ کو عزت دو کو روند کے اور اس کو دفن کر کے جس طرح اعلیٰ کار بن گئے، یا ادارے ان کے اعلیٰ کار بن گئے، اور جس طرح انہوں نے بنیادی انسانی حقوق کی معطلی کی، جس طرح ظلم عدالتیں بے بس رہیں، عدالتیں بے بس رہیں، عدالتوں کو گالیاں دیں لٹرلی میں، اور پارلیمان کو جس طرح اپنی ذات کے لیے استعمال کیا. اب تو شاہد خاقان عباسی کی گفتگو کے بعد کوئی چیز، ہماری بات کو تو چھوڑ دیں، ہماری تو آپ سنتے ہی نہیں ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ساری باتوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیٹ اس گو اہیڈ، ایٹ لیسٹ اگلا الیکشن جو ہے ود ان ٹائم اینڈ کریڈیبل فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دیں. اب تو ان کے ہاتھ سے بھی گیم نکل گئی ہے، صحیح ہے، کیونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے اب تو جو چاہے گا الیکشن کمیشن، صحیح ہے، جو چاہے گا انٹرم سیٹ اپ، جو چاہے گا اصل میں راولپنڈی، صحیح ہے، فیصلہ تو وہ ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تیمور تالپور صاحب، یہ پیپلز پارٹی کا جو ریکمنڈیشن ہے اس کے لیے نگران وزیر اعظم کے لیے،
وہ obviously وہ شہباز شریف صاحب کے پاس ہے. راجہ ریاض صاحب صرف ڈیل کر رہے ہیں وہ جو اپوزیشن والا سیگمنٹ ہے ان کے جو ان کی پارٹیز ہیں ان کو. تو کوئی نام ایسا ہے جو آپ کی طرف سے گیا ہوا ہے اور وہ ان 3 ناموں میں شامل ہے جو شہباز شریف صاحب اس وقت لے کر بیٹھے ہوئے راجہ ریاض صاحب کے ساتھ؟ بالکل بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک اچھے ماحول میں بات چیت ہو رہی ہے اور ایک بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے ان کی. راجہ ریاض صاحب نے اپنا کردار، ایک اچھا کردار پروو کیا ایز اے لیڈر آف اپوزیشن. شہباز شریف نے جو بیسٹ گورننس کر سکتے تھے اس لیول کی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک اچھا ایکویشن رہا، ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ رہی. اور اسی طرح جب دیکھیں گے بڑی اسموتھ سیلنگ ہوگی. یہ باتیں میرے سے بالکل بھی میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے کہ 3 دن کے بعد کیا ہوگا پھر راجہ ریاض. نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی، نون لیگ، اپوزیشن کی جماعتیں سب ایک پیج پہ ہوں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھا نام فائنل ہونے والا ہے جو کہ ہر کسی کو قابل قبول ہوگا. ایک اچھا راجہ ریاض صاحب، تیمور صاحب، راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے تھے وایا سندھ ہاؤس. وہ آئے تو سندھ ہاؤس سے ہی تھے نا، تو سندھ کے ساتھ ایک کنیکشن تو ان کا ہونا چاہیے ایکچولی، اور سندھ کے ساتھ ہونا چاہیے تو مطلب موجودہ حکومت کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. تو یہ اختلاف کی باتیں کہاں سے آ گئیں؟ یہاں پر تو سب چیزیں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ راجہ ریاض صاحب بھی آئے تو سندھ سے ہی، سندھ ہاؤس سے ہی ہو کر ہے نا. دیکھیں جی، میں بڑی خوشی سے اور فخر سے کہتا ہوں کہ وہ جو گالم گلوچ کی اور ملک دشمنی کی سیاست تھی وہ عمران خان کی سیاست کے ساتھ دفن ہو گئی. تو اب آپ دیکھیں گے فیوچر میں یہی رہے گا. آپ کا لیڈر آف اپوزیشن ہو، آپ کا لیڈر آف دا ہاؤس ہو، آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی ہو، آپ کی نون لیگ ہو، سب ایک ساتھ اکٹھا مل کے چلیں گے اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے. جو پاس میں سیاست ہم نے دیکھی ہے وہ میں ریپیٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ان اے ویری ویری لانگ ٹرم انشاءاللہ تعالیٰ. تو ابھی ہر چیز پیار محبت سے ہی ہوگی، سندھ ہاؤس ہو یا پنجاب ہاؤس ہو. صحیح ہے، لیکن ٹرو اسپرٹ میں تیمور صاحب ایک اپوزیشن کا کردار تو ہوتا ہے نا سر. دیکھیں نا، ایک کردار اپوزیشن لیڈر کا یا اپوزیشن کا ایک ٹرو جو بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں بڑا پازیٹیو رول ہوتا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم مل کر چلیں گے، اسی طرح انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلتے رہیں گے، راجہ ریاض صاحب کو انٹل انلیس کہ آپ پہچانتے رہتے ہیں اور ان کو اس بات کا شکوہ نہیں رہتا کہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، تو عوامی ایشوز پر تو کیا بات ہوئی ہے یہاں پر؟ ابھی شاہد خاقان نواز صاحب نے کہا ہے کہ جتنی لیجسلیشن ہوئی ہے 1.5 سال میں عوام کے حق میں ایک بھی نہیں تھی، وہ تو سیاستدانوں کے لیے تھی. ایک چیز آپ کو سمجھنی چاہیے، عمران خان از اب ناٹ پارٹ آف دا گیم. عمران خان اپنے ملک دشمن عناصر کی وجہ سے، وجوہات کی وجہ سے ہی از نو مور. اور پی ٹی آئی کو آپ بھول جائیں، جتنی بھی آپ کی اپوزیشن پارٹیز آج پاکستان میں ہیں، وہ ساری پارٹیز نہ تحریک انصاف کا ذکر کیا ہے نہ عمران خان کا ذکر کیا ہے. ہم تو اس کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں اور جمہوریت کی بات. بات یہ ہے کہ آج اپوزیشن کون ہے؟ آج اپوزیشن میں پی ٹی آئی نہیں ہے. جو باقی اپوزیشن میں رہ گئے وہی اپوزیشن ہے، تو وہ بھی ایک پیج پہ ہیں، پی ڈی ایم بھی ایک پیج پہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک پیج پہ ہے. تو بڑا اچھا ماحول ہے، وہ میں خراب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. چاہے کوئی کیسی بھی چاہے، تھنگز آر گوئنگ فار دا بیٹرمنٹ ناٹ فار ورس. اور لوگ بھی یہی چاہتے ہیں، لوگ یہی چاہتے ہیں معیشت بہتر ہو، لوگ چاہتے ہیں سکون ہو، یہ جھگڑے کی، نفرت کی سیاست ختم ہو، یہ ملک دشمنی کی سیاست ختم ہو. لوگوں نے تو فیصلہ دے دیا ہے پشاور میں آپ آ جاؤ، آپ کدھر ہیں اور وہ پی ٹی آئی کدھر تھی. ہاں صحیح ہے. چلیں سر، وہ تو الیکشن ہوگا تو لوگ پتہ چلے گا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. یہ تو الیکشن سے لیکن اگر اس لیے الیکشن تاخیر کا شکار کر دیے جائیں کہ لوگ وہ جب تک نہیں چاہیں گے جو آپ چاہتے ہیں تب تک الیکشن نہیں ہوں گے، اور آپ کی منشا کے مطابق لوگوں کی منشا نہیں ہو جائے گی تب تک الیکشن نہیں ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے، تو اس بنیاد پر الیکشن ڈیلے ہوتے رہیں گے تو پھر لوگوں کی منشا کیسے پتہ چلے گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا اسٹرکٹ اور بڑا سمپل سٹانس ہے. ہم نے ڈیمانڈ بھی یہی کی تھی کہ ہمیں 60 ڈیز میں الیکشن چاہیے، ہمیں 90 ڈیز میں نہیں چاہیے. پر اس پہ الیکشن کمیشن نے ہم سے جو ہے وہ نہیں ثابت کی. انہوں نے کہا کہ اٹس ناٹ پاسبل ان 60 ڈیز. ان کے کہنے پہ ہم 90 دن پہ گئے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم 90 دن سے زیادہ نہیں جائیں گے. پہلے دن بھی زرداری صاحب کا یہی کہنا تھا اور آج بھی پریزیڈنٹ زرداری کا یہی کہنا ہے کہ وی ول ناٹ ایکسپٹ اینی ڈیلیز ان الیکشن. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ 90 ڈیز نئی حلقہ بندیوں کے باعث تو 90 دن میں کیسے ممکن ہوں گے سر نئی حلقہ بندیاں کرنی ہے؟ الیکشن کمیشن تو نہیں کر. دیکھیے، جو ہمارے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے اس کے مطابق ہم نئے سینسس کو تو ایکسپٹ کر لیا ہے،
ایٹ دا مومنٹ. پر کانسٹیٹوئنسیز جو ہیں وہ حلقہ بندیاں چینج نہیں ہوں گی. جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ حلقہ بندیاں وہی رہیں گی. تو اس حساب سے ہم سمجھتے ہیں کہ 90 ڈیز سے اوپر نہیں جا رہے. ٹھیک ہے, چلیے رائٹ سر, ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں, جس لیجسلیشن کی بات کر رہے ہیں, جو قانون سازیاں ہوئی ہیں پچھلے 1.5 سال میں, وہ کہتے ہیں یہ عوام کے حق میں نہیں ہوئیں, عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں بدترین اسمبلی تھی یہ. کیا خود ان کی پارٹی ان کے اس نظریے سے اتفاق کر رہی ہے؟ اور پھر ہم جو الیکشن کی بات کر رہے ہیں, کیا یہ ممکن ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن میں بھی ہو جائے اور نئی مردم شماری کے مطابق بھی ہو جائے؟ تو اس کا راستہ کیا ہے؟ یعنی اگر نئی حلقہ بندیاں نہ ہوں, صرف نئے لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دے دیا جائے, اور جو حلقے ہیں ان میں ووٹرز کی تعداد بڑھا کر 3 مہینے کے اندر کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شعیب صاحب, اپیرنٹلی تو یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن 3 مہینے میں نہیں ہو پائیں گے, 90 دن میں نہیں ہو پائیں گے, کیونکہ نئی مردم شماری ہونی ہے. لیکن پیپلز پارٹی یہ ہوپ فل ہے کہ الیکشن جو ہے وہ پھر بھی 90 دن میں ہو سکتے ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ الیکشن 90 دن میں بھی ہو جائیں اور نئی مردم شماری کے مطابق بھی ہو جائیں اور نئی حلقہ بندیاں نہ کرنی پڑیں؟ وہ کہتے ہیں سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا, لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. پورا پیریڈ یہ کہتے رہے کہ پرانی مردم شماری پہ الیکشن ہوگا, 30 اپریل کو پرانی نئی مردم شماری کا ختم ہو گئی, 1 مئی سے لے کر ان کے پاس 9 اگست تک ٹائم تھا اس مردم شماری کے لیے CCI کی میٹنگ کرتے اور اس کو نوٹیفائی کرتے تھے تاکہ 3-4 مہینے ان کو مل جاتے, الیکشن کمیشن وہ کر کے تو مردم شماری کے بعد الیکشن ہو جاتا. پورا پیریڈ یہ کہتے رہے کہ ہم نے پرانی مردم شماری پہ کرنا ہے, اس کو نوٹیفائی نہیں کرنا. لیکن جاتے جاتے وہ کیا انڈیکیشن تھی, مراد علی شاہ کا آپ سٹیٹمنٹ اٹھا لو, انہوں نے کہا ہم نہیں کبھی سائن کریں گے, لیکن ود کنسنسس پھر وہ ہو گیا اور وہ اس کو نوٹیفائی کر دیا. اب جی نئی حلقہ بندی, یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. مقصد پہلا تو ان کا یہ دوغلا پن ہے, معذرت کے ساتھ مجھے الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے. آپ ایک قوم کو 5 مہینے 4 مہینے کچھ سبق دیتے رہے, صحیح ہے, جاتے وقت آپ نے کچھ کر دیا. ٹیکنیکلی شیخ صاحب یہ بتائیں نا کہ اگر الیکشن مردم شماری ظاہر ایک پروسیس ہے, اور مردم شماری جب نوٹیفائی ہو جائے تو اس کے مطابق پھر اگلا الیکشن ہوگا, یہ بھی قانون میں لکھا ہوا ہے, 51(3) یہی ہے. تو 224 امپورٹنٹ ہے یا الیکشن ایکٹ 51(3) امپورٹنٹ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو CCI کا اجلاس تھا یہ اس کی کمپوزیشن انکانسٹیٹیوشنل تھی. کیسے؟ 2 کیئر ٹیکر جو چیف منسٹر بیٹھے ہوئے تھے وہ نہیں بیٹھ سکتے. وہ خواجہ آصف کی جو ڈیفنس منسٹر نہیں ہے, اس زمانے میں یہ ججمنٹ لی تھی انہوں نے سپریم کورٹ سے, 2013 CMR پیج 1205 میں یہ لکھا ہوا ہے, سوائے ڈے ٹو ڈے افیئرس کے یہ پالیسی ڈیسیژنز نہیں لے سکتے. اور یہ پالیسی ڈیسیژنز ہے کہ یہ حق ہے ایک الیکٹڈ منتخب وزیر اعلیٰ کا کہ جو آ کے کوئی بھی پالیسی ڈیسیژنز لے, لہٰذا یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. نمبر 1. یہ تو پھر چیلنج ہو جانا چاہیے. جی چیلنج ہوگا اگر انہوں نے اس طرف گئے تو. نمبر 2, دیکھیں آئین سب سے بالا تر ہے, آئین میں جو لکھی ہوئی ٹائم فریم ہے اس کو کسی صورت آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے, بیکاز آف اینی پروویژن آف لا اور بیکاز آف اینی پروویژن آف رول. آئین نے کہہ دیا 90 ڈیز تو اٹ مینس 90 ڈیز, اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اب یہ اس لیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ چیئرمین PTI کو پابند سلاسل کر کے بھی الیکشن نہیں جیت سکتے. لیٹسٹ الیکشن آپ نے دیکھ لیا ہے, پشاور کا حلقہ ہم الیکشن ہارے تھے اس میں, لیکن جی اب ہم لیڈ سے جیتے ہیں اور ان کے ذرا ووٹ دیکھ لیں. دوسرا جو حویلیاں کا ہے وہ جو فرسٹ آیا وہ ہمارے ایک ساتھی کی شہادت کے بعد اس کا بیٹا تھا, وہ انڈیپینڈنٹ لڑا. 2nd نمبر پہ ہمارا PTI کا, اور وہ اس نے جیت کے پہلے ہی دن PTI کو جوائن کر لیا. دونوں 1st اور 2nd ہمارے PTI کے تھے. اور یہ بات نہیں ہے کہ بھائی آپ کو تو پھر یہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. آپ تو چاہتے کہ خان جیل میں ہے, آپ کے بقول کہ PTI تو یہ ختم ہو گئی, ہم تو اس کو پوچھتے ہی نہیں ہیں. بھائی کرائے نا الیکشن فری اینڈ فیئر, کرائے نا آپ 60 ڈیز میں الیکشن, آپ کو رزلٹ پتہ چل جائے گا. آپ تو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور بہانے ڈھونڈ رہے ہیں بیکاز آف دی مینی ریزنز. اس لیے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کی جو کارکردگی تھی, جس کو شاہد خاقان عباسی نے
بہترین اگزامپل دے دی. آج ملک میں آپ نے بے آئین کر دیا ملک کو, بنیادی حقوق آپ نے معطل کر دیے, چار دیواری کو پامال کر دیا, اور مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ. یہ تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ مہنگائی قابو میں نہیں آ رہی. یہ رانا احسان افضل صاحب, یہ جو پشاور کا الیکشن اور حویلیاں کا الیکشن ہے, یہ اس نے خطرے کی گھنٹی نہیں بجا دی آپ کے لیے اور باقی آپ کی اتحادی جماعتوں کے لیے؟ دیکھیں, بالکل بھی خطرے کی گھنٹی نہیں بجائی. پہلے میں ذرا 2-3 چیزیں کلیئر کر دوں. اب ہم نے تو الیکشن کرانا نہیں ہے, ہم تو حکومت میں بھی نہیں ہیں, اب ہم انفلوئنس بھی نہیں کر سکتے کہ اب آگے کرا دیں پیچھے کرا دیں, یا ہم کہیں کہ ہم نے فنڈ نہیں دینے. فنڈ پہلے ہی اس بجٹ کے اندر جو ہیں ایلوکیٹڈ ہیں الیکشن کے لیے اس فائنینشیل ایئر کے اندر. تو یہ کہنا کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, بھائی ہمارے ہاتھ میں اب الیکشن نہیں ہے, الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں. جی بالکل, ہم نے نوٹیفائی کیا سینسس کو, وہ کر دیا. آپ کی اپنی سی سی آئی جب آپ کی پارٹی حکومت میں تھی, اس کا فیصلہ تھا کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ نئے سینسس سے ہوگا. ٹھیک ہے, ہمارا خیال تھا, ہم بھی اس کو ریپیٹ کر رہے تھے کہ پرانے سینسس سے الیکشن ہو جانا چاہیے. لیکن جب کچھ جماعتوں نے اعتراض اٹھایا اور پھر یہ کیونکہ یہ کولیشن حکومت تھی, اس کے اندر یہی کنسنسس بنا کہ جو ہے وہ نئے سینسس کے مطابق الیکشن ہوگا. نئے سینسس کے مطابق کیا 90 ڈیز میں پاسبل ہے رانا صاحب؟ نہیں دیکھیں, بات بڑی سمپل ہے نا اسد. اب یہ سارا جو بال از ان دی الیکشن کمیشن سے ہی ہے. میں آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں نا, یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, لیکن کیا آپ اس کی رضا میں راضی ہیں, یا آپ کہیں گے کہ آپ کیا مطالبہ ہوگا کہ نہیں 90 دن میں کرائیں؟ جی الیکشن کمیشن صاحب آپ کرائیں 90 دن میں الیکشن. بالکل, اگر الیکشن کمیشن 90 دن کے اندر الیکشن اناؤنس کرتی ہے تو ہم ویلکم کریں گے, ہم الیکشن. اور اگر نہیں کرتی تو آئین کی خلاف ورزی پر آپ کورٹ میں جائیں گے, آپ کہیں گے کہ جی 90 دن میں. رانا ثناء اللہ نے کہا ہے 2023 میں کسی صورت نہیں ہو سکتا. رانا ثناء اللہ ابھی ذرا دیکھیں, میری بات سنیں نا. کورٹ میں ہم کیوں, ہم نے تو سینسس کو نوٹیفائی کی ہے, ہماری حکومت نے کی ہے. اگر اب جو ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس ہے وہ الیکشن کمیشن نے پورا کرنا ہے. وہ اگر 90 دن میں اس کو مکمل کر لیتا ہے تو میرے خیال سے اس کے 30 دن بعد لیکن یہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. جہاں تک بات آگی رزلٹ کی جو آیا, دیکھیں 1-2 حلقے جو ہیں پورے پاکستان کا ٹرینڈ نہیں بتاتے, وہاں لوکل ڈائنامکس ہوں گے, کوئی اور معاملات ہوں گے. ان کی پارٹی تتر بتر ہو چکی ہے. کے پی کے میں ان کی پارٹی کولیپس کر گئی ہے, کوئی بندہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا, نہ پنجاب میں کھڑا ہے, نہ پارٹی تتر بتر ہو گئی ہے, لیکن کیا ووٹر بھی تتر بتر ہو گیا ہے؟ جی تتر بتر ہی ہو گیا. ووٹر اصلیت جان چکا ہے. اور دیکھیں جہاں تک کارکردگی کی بات ہے, میں اسد اس میں آپ کو دیکھیں, ہماری حکومت آخری ہفتے 20 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا گئی. یہ آپشن ہمارے پاس موجود تھی کہ ہم 20 روپے سستا کر جاتے, یہ آپشن بھی موجود تھی کہ ہم بجلی سستی کر جاتے, گیس سستی کر جاتے, فیل گڈ فیکٹر دے جاتے کہ یہ لے جی, جاتے جاتے ہم نے عوام کو ریلیف دے دیا ہے. جو انہوں نے کیا, جو پی ٹی آئی نے جاتے ہوئے کیا, لیکن ملک کو ماچھی دلدل میں پھینک گئے, آئی ایم ایف کا معاہدہ پھاڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک گئے. لیکن ہم نے وہ فیصلے کیے جو ملک کے مفاد میں تھے. عام آدمی کی اگر شارٹ ٹرم مفاد میں نہیں تھے تو لانگ ٹرم مفاد میں تھے, لیکن وہ پاپولر نہیں تھے. ہم پھر بھی وہ فیصلے کر گئے. تو میں ان پاپولر فیصلے کہہ سکتا ہوں, صحیح, یہ ان پاپولر فیصلے کیا آپ کو الیکشن لڑنے میں مشکلات پیدا نہیں کریں گے؟ مطلب یہ بات آپ ووٹر کو کیسے سمجھائیں گے کہ یہ مہنگائی کی وجوہات تھیں؟ کیونکہ ہمارے سامنے ایک پورا کمپیریزن ہے آپ کے 1.5 سال کا اور پچھلی حکومت کے 3.5 سال کا. اس میں تمام انڈیکیٹر, سروس سیکٹرز ہیں, پھر آپ کا انڈسٹری ہے, پھر آپ کا ایگریکلچر ہے, تو زمین آسمان کا فرق ہے آپ کی پرفارمنس میں. تو آپ کیسے ووٹر کو کنونس کر پائیں گے؟ دیکھیں جو یہ عوام کو جس طرح ابھی میں یہاں بتا رہا ہوں, اسی طرح ہم گلی گلی محلے میں جا کے بتائیں گے کہ ہم چال چل سکتے تھے اس ملک کی اکانومی کے ساتھ, ہم فیل گڈ فیکٹر دے سکتے تھے, ہم سیاست کر سکتے تھے, لیکن ہم نے ریاست کو بچایا. اور وہاں دوسری طرف ایک ایسا آدمی ہے جو جھوٹ کی بنیاد کے اوپر نفرت کے بیج بوتا رہا, جس نے 9 مئی کیا, جس نے آگ لگا دی. تو یہ چیزیں عوام سمجھے گی. عوام بیوقوف نہیں ہے, عوام شعور رکھتی ہے, اس کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ, کیا سازشیں رچی گئیں, کس طرح آئی ایم ایف کو خط لکھے گئے, سارے معاملات جو ہیں میرے خیال سے. اور پھر دیکھیں یہ 1.25 سال جو ہے, یہ کوئی اس کے اندر نہ
آپ نئی پالیسیز اناؤنس کر کے نہ آپ ان کے نتائج لے سکتے ہیں. یہ ایک فائر فائٹنگ کا وقت تھا, ہم نے فائر فائٹنگ کی, ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا, منوور کیا, اور جہاں پرفارمنس کی بات ہے وہ 5 سال کی ہمیں جب پوری حکومت ملی تھی اس کے اندر ہم نے ڈیلیور کیا. بالکل صحیح ہے, مطلب صحیح. چلیں تیمور تالپور صاحب, پیپلز پارٹی کے لیے بھی کیا وہی چیلنجز ہیں جو پی ایم ایل این کے لیے الیکشن میں اترتے ہوئے پنجاب اور دیگر علاقوں میں ہیں یا خیبر پختونخوا میں ہیں؟ لوگ سوال کریں گے آپ نے بہت مہنگائی کر دی, آپ کی حکومت نے پرفارم نہیں کیا. کیا آپ جب الیکشن میں اتریں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ سوال تو جا کر آپ پوچھیں اسحاق ڈار صاحب سے یا نون لیگ سے جن کا وزیر خزانہ تھا, ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ کے لیے الیکشن میں اترتے ہوئے کیا چیلنجز ہیں؟ یہ آپ ہمیں ایڈوائز دے رہے ہیں یا آپ ہمارا سجیشن مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, لگ رہا ہے کہ آپ بڑا ایک اچھا وقت گزارا ہے. ایڈوائز ہی سمجھیں. نہیں تالپور صاحب ایڈوائز ہی سمجھیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہر چیز کو اون اپ کریں گے. وی ور جوائنٹ کولیشن پارٹنرز ان دا گورنمنٹ. اسی طرح سے جو رسپانسبلٹی پاکستان پیپلز پارٹی پہ ہے اتنی ہی نون لیگ پہ ہے. الزام تراشی کے دن گئے. میں سمجھتا ہوں عوام بہت بہتر طریقے سے سمجھتی ہے کن حالات میں سے ہم گئے ہیں اور کن مشکلات کو پاکستان پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے ایک ساتھ فیس کیا ہے. اور الیکشن میں تو مقابلے ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پنجاب ہو, کہیں بھی ہو, بلوچستان ہو, ہم مقابلہ بالکل کریں گے نون لیگ سے. پر آپ دیکھیں گے کہ پھر سے ہم پاکستان کے مفاد کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ایک بار پھر ساتھ کھڑے ہوں گے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے. رائٹ تیمور صاحب, آپ میں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں, ذرا بریک کے بعد واپس آ کر پھر ایک تو کل صبح 11 بجے ججمنٹ آ رہی ہے, اس پہ بات کرتے ہیں, اور ایک آج فیصلہ آیا ہے احتساب عدالت سے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ایک فیصلہ آج آیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی جو درخواست ضمانت تھی قبل از گرفتاری وہ خارج ہوئی ہے, اور اس کے بعد ایک فیصلہ صبح آ رہا ہے. دونوں پہ کامنٹ کر دیجئے شعیب صاحب کہ آج جو درخواستیں خارج ہوئی ہیں کس بنیاد پر ہوئی ہیں؟ مجھے پھر تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا, باقی دوستوں کا بھی میں جواب دے دوں, کیونکہ آپ نے 2 رکھے ہوئے ہیں میرے مخالف, مطلب ہے مذاق کر رہا ہوں, مطلب ایک ڈیفرنٹ اوپینین رکھنے والے. لیکن یہ اس لیے ہوا ہے کہ جناب وہ خان صاحب حاضر نہیں ہوئے. بھائی حاضر نہ ہونے, جب آپ نے گرفتار کیا ہوا ہے کسی کیس میں تو وہ حاضر کیسے ہوں؟ آپ پروڈکشن آرڈر جاری کرو, ان کو بلا لو, ان کو پروڈیوس کرا لو نا. کل ہم نے یہی بات, آپ موجود تھے, چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو کہا کہ جناب جب آپ خود مانتے ہیں اس میں ریگولیٹریز ہیں, غلط آرڈر ہے, ججمنٹ سسٹینیبل نہیں ہے, آپ نوٹس جاری کر رہے ہیں, اپیل ایڈمٹ کر رہے ہیں, تو ججمنٹ سسپینڈ کرتے ہیں, یہ نیچرل کانسیکوینس. انہوں نے کہا نوٹس کرتے ہیں. ہم نے کہا آج کے لیے رکھ لو, انہوں نے کہا آج میں بزی ہوں. ہم نے کہا کل کے لیے رکھ دو, آپ اویلیبل ہیں, اور انہوں نے ڈیٹ نہیں رکھی. تو بات یہ ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے خود یہ کہا آپ کے سامنے کہ نہیں اس سے, ہم نے ان کو بتایا کہ جناب ہماری بیل بفور ریسٹ ہیں, ہمیں اس کے لیے پرابلم ہوگا. انہوں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے, آصف علی زرداری والا کیس ہمارے سامنے ہے, میرے پاس آیا تھا, ہماری ڈی بی تھی, اور ہم نے کہا کہ اس سے میرٹ آف دی انٹرم بیل پٹیشنز اس وجہ سے خارج نہیں ہوں گی کہ آپ اس دن عدم پیشی پہ آپ نہیں آ سکے. ان کو صرف بتا دیں کہ ہم جیل میں, یا وہ پروڈیوس کریں گے یا آپ کو میرٹ پہ سنیں گے. یہ کل انہوں نے چیف جسٹس نے خود کہا. لیکن آج ہمارے سامنے صرف اس بات پہ کہ جناب آپ حاضر نہیں ہیں, لہذا ڈسمس ہوگی, نان پراسیکیوشن, ڈسمس نان پراسیکیوشن, کیونکہ جی ملزم نہیں ہے تو ہم کس بات پہ کیس کو سنیں. یہ تو ہے یہ بات. اب میں دوستوں کی بات کروں, کارکردگی کی بڑی بات کرتے ہیں کہ نمبر 1 مجھے بتائیں ان کے اپنے جو ہے ریکارڈ کے مطابق پچھلے سال 6% جی ڈی پی تھی, گروتھ آپ کی 6% تھی, اور آج ان کے اپنے ریکارڈ کے مطابق 0.3% ہے. اس لیے تفصیل میں جائے بغیر, اس وقت آپ یہ خود مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر ساری یہ پی ٹی ایم کی جماعتیں پیپلز پارٹی سمیت لے کر آئے تھے شامات میں, اور کیا تھا کہ جی 150 روپے پیٹرول کر دیا انہوں نے, اتنا بڑا ظلم, اتنی مہنگائی, اور آج آپ کا پریکٹیکلی 300 روپے تک پہنچا ہوا ہے. اور اس کے بعد ڈالر کا یہ کہتے تھے اتنا مہنگا 170-178 کے درمیان فلکچویٹ کرتا تھا, آج تقریباً 300 تک پہنچا ہوا ہے. پریکٹیکلی جب آپ لینے جائیں 290 پلس میں. اور اسی طرح مہنگائی ان کے بقول بہت زیادہ تھی, وہ 12% سے زیادہ نہیں تھی, آج ان کے ریکارڈ بتاتے ہیں 38%. صحیح ہے. اب باقی تفسیر میں اگر میں جاؤں گا تو بہت بڑی بات ہے, لیکن مجھے یہ بتا دیں
کہ بھائی کب ہم نے کہا ہے کہ بھائی آپ IMF سے معاہدہ توڑو؟ مفتاح اسماعیل لے آئے تھے نا پچھلے سال پیسے. جب آپ کے اسحاق ڈار صاحب آتے ہیں اور جس متکبرانہ انداز میں کہتے ہیں کہ IMF کو میں بہتر جانتا ہوں اور ان کو میں سنبھال لوں گا, پھر آپ کے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں ہم الٹے سیدھے ہو گئے, پتہ نہیں کہاں ہم سے دستخط اور انگوٹھے لگوا لیے, ہمیں $1 بلین ملا. پھر کہتے ہیں کہ جی ڈیفالٹ کو ہم نے بچایا. بھائی پچھلے سال تمام انٹرنیشنل جو انڈیکیٹرز ہیں وہ یہ کہتے تھے ناٹ مور دین لیس دین 5% چانس ہے ڈیفالٹ کا. آج آپ کے ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں. ڈیفالٹ کے قریب تو آپ لے کر آئے, اس معیشت کو تباہ و برباد کر دیا آپ نے. اور عام آدمی جو ہے جتنا سفر کر رہا ہے, صرف ایک بات کرتے ہیں, 16 روپے یونٹ بجلی آج 50 روپے بجلی یونٹ ہے, اور آپ پھر بھی کہتے ہو کہ ہماری کارکردگی ہے. کمال ہے ویسے اس کارکردگی کا. اور جو کچھ ظلم آپ نے روا رکھا ہے, اور جس طرح سوائے اپنے مقدمات ختم کرنے کے اور اس ملک کو لوٹ مار اور بازار گرم کرنے کے اور اس ملک میں عام آدمی کو مہنگائی کی دلدل میں دھکیلنے کے آپ کی کارکردگی میں کچھ بھی نہیں ہے. رانا صاحب دے سکتے ہیں. رانا صاحب کچھ انہوں نے فگرز دی ہیں, لیکن اگر آپ ایڈ کر لیں انڈسٹریل گروتھ جو ہے وہ 7.1% سے -2 پہ آپ لے گئے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ کو 10% گروتھ پہ ملی تو -8 پر لے گئے. اسی طرح سے جو آپ کی ایکسپورٹس ہیں وہ کم ہوئیں, ریمیٹنسز کم ہوئیں. تو آپ کا کون سا انڈیکیٹر ہے جو پلس میں گیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری معیشت بہتر ہے, ان کی خراب تھی. جو ان کی خراب تھی تو اگر ان کی خراب فگرز کے ساتھ خراب تھی تو وہ تو خراب بھلی تھی. پھر نہیں, دیکھیں اب تو یہ چیزیں میرے خیال سے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ چکی ہیں کہ جاتے ہوئے یہ جو معاشی دلدل میں ڈال گئے اور جس طریقے سے IMF کے معاہدے کو انہوں نے ڈیل کیا, ان کے اپنے جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے حلف لینے سے پہلے کہا کہ ڈائریکشن لیس یہ حکومت تھی. تو یہ سارے وہ معاملات تھے. بے شک ان کی 5.97% گروتھ تھی, لیکن ریکارڈ فسکل ڈیفیسٹ تھا 8% کا. اور وہ فسکل ڈیفیسٹ اور جو یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آخری سال چھوڑ کے گئے اور IMF کے معاہدے کو بالکل پھاڑ کے پھینک کے چلے گئے, تو اس کے اثرات جو ہیں وہ اگلے کوارٹر میں آتے ہیں. تو جب ہم نے حکومت لی تو اس کے اثرات شروع ہو گئے. یعنی کہ آج یہ کہتے ہیں جی 5% پہ ڈیفالٹ کی وہ شرح تھی, تو جو یہ کر کے گئے اس کے بعد وہ جو موڈیز اور جتنے وہ کریڈٹ ریٹنگ جو ہیں وہ گری ان کی حکومت کے بعد, ان کی کارکردگی پہ گرنا شروع ہوئی. چلیں وہ آپ بالکل صحیح ہے, لیکن آپ کی کیسے تیمور تالپور صاحب آپ کے اتحادی ہیں. چلیں میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, ویسے رانا صاحب کے سامنے بھی رکھنا چاہیے تھا, وقت کم ہے. یہ بتا دیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عوام شکر منائے گی کہ ہم گئے ہیں, لوگ اتنے تنگ تھے ہم ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے, اور یہ ورسٹ ترین اسمبلی تھی. شاہد خاقان عباسی صاحب کیسے اختلاف کریں گے تیمور صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو 5 سال کے پیریڈ میں سے جو 3.5 سال کا پیریڈ تھا اس پر ان کی بات ہو رہی تھی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں ایسے دلدل میں ڈال کی گئی تھی IMF کے تھرو, PTI کی حکومت اور عمران نیازی خود, کہ ہمیں یہ سارے سٹیپس لینے پڑے تھے جن کی بات شاہد خاقان عباسی صاحب کر رہے ہیں. پر وہ 3.5 سال بہت بدتر تھے ہمارے آخر کے 14 مہینے سے. اور یہ بھی ایک فیکٹ آف دا میٹر ہے جو آپ نے سنا تھا کس طرح سے پاکستان کو ڈبانا چاہ رہے تھے. آپ کو یاد ہے جو آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں فائنانس منسٹر پنجاب کو کیا حکم دیا جا رہا تھا اور پنجاب منسٹر KPK کو کیا حکم دیا جا رہا تھا؟ ملک کی پرواہ نہیں کرنی ہے, IMF کی ڈیل بریک کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس نے عمران خان کو ڈاؤن دا ڈرین لے گئی اور انشاءاللہ تعالیٰ ڈاؤن دا ڈرین لے کے جائیں گے. ان کی پالیسی کی وجہ سے آج لوگ سفر کر رہے ہیں. ان کی چلیے بالکل ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں کہ الیکشن کب ہوتے ہیں, اور یہ دیکھنا یہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ لوگ اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں, اس ساری گفتگو کو جو آپ کر رہے ہیں, جو آپ کا آرگومنٹ ہیں. بہت شکریہ تیمور تالپور صاحب, رانا احسان افضل صاحب اور شعیب شاہین صاحب پروگرام میں شرکت. شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.